کبھی کبھی ایسا لگتا ہے جیسے ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، جیسے وہ ہمیں جواب نہیں دے رہا۔ ایسا نہیں ہوتا، وہ ہماری سب دعائیں سنتا ہے، بہت غور سے، بہت پیار سے، ہماری ہر پکار پہ ہماری طرف دوڑتا چلا آتا ہے اور ہماری ہر دعا کو اپنے پاس سنبھال کر رکھ لیتا ہے، کیونکہ وہ بہتر جانتا ہے کہ کسے کب اور کیسے دینا ہے۔ اس لیے نا امیدی مت ہو، ایک دن تمہیں وہ سب دے دے گا جس کے لیے تم نے اپنا ہر راستہ چھوڑ کر اس کے ہر راستے کو اپنایا ہے۔ تم مانگو اللہ سے، تمہارا مانگنا اچھا لگتا ہے اسے۔ تم پریشان کیوں ہوتے ہو؟ کیا اس کی قدرت پر یقین نہیں تمہیں؟ وہ تو تمہارے شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ جب تم اپنی ماں کی نیت پر شک نہیں کر سکتے تو اس پر کیسے بے یقینی جو 70 ماؤں سے بڑھ کر تمہیں محبت کرنے والا ہے۔ اس سے مکمل یقین کے ساتھ مانگ کر تو دیکھو۔ عرض پر کن کہہ کر ساری دنیا کو تمہارا وسیلہ نہ بنا کر تمہیں نہ نوازے تو کہنا، وہ دیکھتا ہے تمہارے ہر چھپے آنسو، پر اب تم خدا کی محبت سے باخبر ہی سہی۔ درد بھری آواز سے جب تم نے اللہ کو یاد کیا تھا، ان بہتے ہوئے آنسو سے جب تم نے مسکرانا سیکھا تھا، پلکوں کے پیچھے جب تم نے اپنی خواہش کو مارا تھا، وہ ہچکیاں اور وہ سسکیاں جب اس کے بدلے تم کہاں کہاں کس موڑ پر گئے تھے، اور وہ وقت جب تم نے ہر ایک تنہائی کے لمحے برداشت کیے تھے، وہ سب اللہ کو معلوم ہے۔ مومن کو اگر کانٹا بھی چوبتا ہے تو اس سے اس کا بھی اثر ملتا ہے، تو تمہیں کیا لگتا ہے اللہ تمہاری تکلیفوں سے بے خبر ہے؟ تمہارے آنسو ریگا نہیں جائیں گے، بس صبر کرو، گھبراؤ نہیں، پریشان نہ ہو، نا امید نہ ہو۔ وہ تمہاری ہر صدا سن رہا ہے، تمہارے آنسو اس کے لیے بہت قیمتی ہیں۔ وہ بہت جلد تمہاری دعاؤں پر کن فرمائے گا۔ یہ دیر فقط تمہاری صبر کا امتحان ہے۔ صبر کا اجر دیر سے ہی صحیح، لیکن اللہ کی طرف سے بہترین ملتا ہے۔ اللہ پر کامل یقین سخت اندھیروں میں بھی روشنیاں پیدا کر دیتا ہے۔ کبھی کبھی انسان بہت بے بس ہو جاتا ہے، چاہ کر بھی اسے خاموش رہنا پڑتا ہے۔ وہ صبر سے کسی معجزے کا انتظار کرتا ہے، نم آنکھوں سے اپنے رب کی رحمت کا منتظر ہوتا ہے۔ قرآن پاک بار بار کہتا ہے، نا امید نہ ہو، کمزور نہ پڑو، غمگین نہ ہو، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اگر تم قرآن کو آنکھوں سے دیکھو گے تو الفاظ نظر آئیں گے، دماغ سے دیکھو گے تو علم نظر آئے گا، دل سے دیکھو گے تو محبت نظر آئے گی، اور اگر اپنی روح سے دیکھو گے تو تمہیں خدا نظر آئے گا۔ اب ذرا سوچو، دو جہانوں کا خالق صرف اور صرف آپ کی باتیں سننے کے لیے آپ کے ساتھ بیٹھا ہے، آپ کا دوست بن کر، آپ کا رازدار بن کر، صرف آپ کے لیے وہ اپنا وقت نکالتا ہے، حالانکہ آپ کیا ہیں اس کے سامنے، پھر بھی وہ آپ کو اپنا وقت دیتا ہے، اور یہ نہیں کہتا کتنا بولو گے، بلکہ وہ کہتا ہے بولتے رہو، مجھے یاد کرتے رہو۔ تو پھر بتاؤ، اب بھی ڈرنے کی کوئی گنجائش ہے؟ کیا اب بھی کوئی وسوسہ باقی ہے قبولیت کے حوالے سے؟ جب اللہ نے سن لیا ہے تو ساری فکروں سے آزاد ہو جاؤ، کیونکہ تمہارا یہ کام بھی اب اس نے اپنے ذمے لے لیا ہے، اور اس سے بہتر ذہانت والا کوئی نہیں۔ کیا تم جانتے نہیں کہ اللہ دیکھتا ہے؟ جو اللہ کے بہت قریب ہوتے ہیں وہ بد دعا نہیں دیتے، کیونکہ وہ جانتے ہیں اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں اللہ ان کے ساتھ ہوئے جرم کو بھول جاتا ہے یا ان ظالموں کو پکڑتا نہیں ہے۔ پکڑ بھی ہوتی ہے اور سزا بھی ملتی ہے، بس اس انسان کے صبر کر لینے کی دیر ہوتی ہے۔ جس کا دل دکھا ہوتا ہے
اللہ کا انصاف شروع ہوتا ہے۔ اسی لیے بد دعاؤں سے نہیں، آہوں سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ آہیں بول کر نہیں دی جاتی، آہیں خاموش ہوتی ہے، اور خاموشیاں سمجھنے اور سننے میں تو ہمارا رب کمال ہے۔ کیا اللہ تمہارے لیے کافی نہیں؟ یہاں اللہ خود تم سے سوال کر رہا ہے کہ کیا میں تمہارے لیے کافی نہیں؟ تو پھر اس بڑی قبولیت کی دلیل اور کیا ہو سکتی ہے؟ موعظے کرنے والے سے بہتر موضوع کا یقین اور کون دلا سکتا ہے؟ تو پھر تم کیوں لوگوں کی باتوں سے ڈر جاتے ہو؟ کیوں اللہ کی قدرتوں سے مایوس ہو جاتے ہو؟ جیسے اللہ تمہارے مانگنے پہ شک نہیں کرتا، ویسے ہی تمہیں بھی اس کی عطاؤں پہ شک نہیں ہونا چاہیے۔ جس کے ساتھ اللہ ہو اسے نصیب تو کیا، دو جہانوں کی طاقتیں بھی مل کر نہیں ہرا سکتی۔ اللہ جن سے محبت کرتا ہے انہیں تکلیف میں ڈال کر آزماتا ہے۔ ہمارے لیے یہی احساس بہت ہے کہ ہم اللہ کے قریب ہیں اور اللہ ہم سے بہت محبت کرتا ہے۔ یہ بات مجھے تب سمجھ آئی جب تکلیف کی شدت سے بیٹھے بیٹھے آنکھوں سے آنسو گرنے لگے، جب ساری رات درد کے حسابوں میں گزار دی، جب تہجد کی نفلی نماز ادا ہونے لگی، جب تہجد کے سجدوں میں دعا مانگتے وقت آنکھوں کے آنسو تھمنے لگے، جب ہنستے ہوئے آنکھوں کی نمی کناروں پر ٹھہر گئی۔ یہ سب تکلیفیں واقعی بہت درد دیتی ہے، روح کو چھلنی کر دیتی ہے، لیکن ان آزمائشوں سے ہی ہمیں احساس ہوتا ہے کہ اللہ ہمارا کتنا قریب ہے۔ مجھے ان تکلیفوں سے بھی خوشی ملتی ہے کہ یہ تکلیفیں مجھے میرے اللہ کے قریب کر رہے ہیں۔ کبھی کبھی انسان مایوس ہو جاتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ اب ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں رہا، اب کیا ہوگا، لیکن وہ بھول جاتا ہے کہ یہ جہاں کس کے دم سے ہے۔ بھول جاتے ہیں کہ اس کائنات کو چلانے والا کون ہے۔ اگر انسان سب بھول کر صرف یہ یاد رکھے کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے، سب وہ سن رہا ہے، وہ سب جانتا ہے، تو کبھی مایوس نہ ہو۔ اللہ کی رحمت تو وہ ہے جو بے جان میں جان ڈال دے، جو جانوروں پنچھیوں کو، پتوں پھولوں کو رزق دیتا ہے، سب اس کے دم سے تو ہے۔ لیکن ہم انسان مایوس ہو جاتے ہیں اللہ کی رحمت سے اور سوچتے ہیں کہ اب کیا ہوگا۔ لیکن اگر یقین اللہ پہ ہو تو زبان اور دل سے صرف یہ نکلے گا کہ دنیا جو کر رہی ہے کرنے دو، میرا اللہ دیکھ رہا ہے اور وہ میری فریاد کا جواب دے گا۔ آزمائش جب برداشت سے زیادہ ہو جاتی ہے اور آس پاس کے لوگ یہ کہنے لگتے ہیں کیوں مانگ رہے ہو، یہ تو تمہارے نصیب میں نہیں، یہ وہی وقت ہوتا ہے جب اللہ تمہارا یقین دیکھتا ہے اور تمہارے لیے اپنی مدد بھیجتا ہے۔ یقین سے آگے جا کر مانگو، پھر دیکھو اللہ کہاں کہاں سے تمہارے لیے وسیلے بنائے گا، اور جو ناممکن لگتا ہے وہ بھی اللہ ممکن کر دکھائے گا۔ جب آپ پریشان ہو، کسی کی بات بری لگی ہو، یا پھر آپ جو چاہ رہے ہو وہ منزل آپ کو نہ مل رہی ہو، یا خود کو تنہا محسوس کر رہے ہو، تو ایک بار کھلتے ہوئے آسمان کی طرف اس امید اور یقین کے ساتھ دیکھنا اور اس بات کو سوچنا، اس دنیا میں آنا میرا فیصلہ نہیں تھا اور یہاں سے جانا بھی میرا فیصلہ نہیں ہوگا۔ مجھے تو میرے اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے میرے امتحان لینے کے لیے۔ مایوس ہو کر اس امتحان میں مجھے فیل نہیں ہونا، مجھے تو اس حال میں صبر اور شکر کرنا ہے۔ اس صبر اور شکر کو تو اللہ پسند کرتا ہے، اور اس امتحان کے پیچھے اصل معنوں میں ہم سب کی کامیابی چھپی ہے۔ دل چھوٹا مت کریں، وہ رب دیکھ رہا ہے، وہ رب سن رہا ہے، وہ تمہاری خاموشی میں چھپے درد تک کو بھی محسوس کر رہا ہے۔ بس یقین رکھو اس پر، وہ جواب دے گا اور ضرور دے گا۔ ذرا سی دیر لگتی ہے مگر وہ رب دے کر ہی رہتا ہے۔ یقین ایسا ہو کہ سامنے سمندر بھی ہو اور تم کہو
نہیں، میرا رب راستہ بنائے گا۔ ذرا رات کی تنہائی میں دل بنانے والے سے دل کی باتیں کر کے دیکھنا، یقیناً سکون ملے گا۔ گھبرانا نہیں، ٹھوکر بھی ان کو لگتی ہے جن کو رب نے تھامنا ہوتا ہے۔ انسان ہر شے کے بغیر رہ سکتا ہے، مگر اللہ کی محبت کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ سننے والا سن کر، دیکھنے والا دیکھ کر اور سہنے والا سہ کر جب خاموش ہو جائے تو سمجھ لینا اس کا معاملہ اللہ کی عدالت میں پہنچ گیا ہے۔ مجھے بھروسہ ہے کہ میرے اللہ نے میری زندگی کے فیصلے بہترین طریقے سے میرے نصیب میں لکھے ہوئے ہیں۔ تمہاری مشکلیں آسمان جتنی بڑی کیوں نہ ہو، اگر تمہارا یقین اللہ پر ہے تو کوئی تمہیں نہیں ہرا سکتا۔ تقدیر اللہ کے ایک اشارے پر بدل جایا کرتی ہیں، تم یقین رکھو وہ بہتر سے بھی بہترین دے گا۔